یہ نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ تم خود اپنی زبانی انسانوں کو یہ بتاؤ کہ ہم کس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اللہ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طریقے سے ہم نے انہیں زندہ کیا ہے. ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے انہیں کس طریقے سے گوشت پہنایا ہے. فلما تبین له، پھر جب ان کے لیے واضح ہو گیا، یعنی کہ انہیں تبینہ کا مطلب ہے کہ ان کو علم تو تھا، انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن علم یقین حاصل کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا فلما تبین له، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے علم یقین حاصل کر لیا، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. قال اعلم، انہوں نے کہا اب میں بہت زیادہ جانتا ہوں. عالم یعنی میں اتنا جانتا ہوں جتنا اور لوگ نہیں جانتے. انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دینے پر بھی قادر ہے، اور زندگی دینے کے بعد موت دینے پر بھی، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے آنکھوں سے دیکھنا ہے. قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ہم پر ایمان نہیں لے کر آتے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے میرے رب، میں ایمان لاتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ فرمائش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے دل کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے. قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک. فخذ أربعة من الطير، تم 4 پرندے لو. فصرهن إليك، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، ان کی اچھے طریقے سے پہچان کر لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے کر کے اور اس کا ہر ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف. يأتينك سعيا، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. وعلم، اس بات کا علم رکھنا پھر، اور اس بات کو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. احیاء الموتیٰ کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک دوسرا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے یقین تو تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اطمینان قلب، علم یقین، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کی بات ایک کچھ اور ہی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے، میری آنکھوں سے دکھا دے، میں آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. کیف تحیی الموتیٰ، یہ سوال خود اپنی ذات میں ایک جواب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے والے کا سوال کرنا ہی اس بات کا علم دیتا ہے کہ اسے کتنی نالج ہے. اگر کوئی سائنس کے سبجیکٹ کے بارے میں سوال کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اسے سائنس کے بارے میں معلومات ہے، جبھی تو کر رہے ہیں. اگر کوئی کھانے پکانے کے بارے میں کوئی سوال کرے گا، اس کا مطلب ہے اسے کھانا پکانا آتا ہے، جبھی تو وہ کھانے پکانے کے بارے میں سوال کر رہا ہے. سلائی کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو اسے سلائی آتی ہے. تو کسی بھی موضوع کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اس موضوع کا علم ہے. تو سوال آدھا علم ہوتا ہے. کسی بھی سوال کا جب سوال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوالی کو اس بات کی معلومات تو ہے، بس وہ اور مزید معلومات چاہتا ہے. تو سوال ہی آدھا جواب ہے. ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہیں معلوم تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو انہیں علم تو تھا، لیکن علم یقین نہیں تھا، مشاہدہ نہیں تھا. تو انہوں نے مشاہدہ مانگا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لاتا کیا، یعنی تمہیں ہم پر یقین تو ہے. اللہ پوچھتے ہیں اے ابراہیم ہم تمہیں دکھا تو دیں گے، لیکن اس بات کا تو بتا دو تمہیں ہم پر یقین تو ہے. اگر ہم تمہیں مثال دے کر کے بتائیں گے تو تمہیں اس مثال کا یقین آئے گا. تو فرماتے ہیں بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میں مومن تو ہوں، اے اللہ میں ایمان تو لاتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری فرمائش پوری ہو جائے گی. تم ایسا کرو
فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو۔ مانوس کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مانوس کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی اچھے طریقے سے پہچان کر لو۔ یہ 4 قسم کے پرندے ہوں گے، 4 طرح کے 4 پرندے لو اور ان کی اچھے طریقے سے اپنے آپ سے پہچان کر لو، اور دوسرا یہ کہ انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو کہ جب اگر تم ان کو آواز دو تو وہ تمہاری آواز کو بھی پہچانے، تمہارے انداز کو بھی پہچانے، تمہارے بلانے کو، تمہارے کھلانے کے اشارے کو، اور تمہارے اشاروں کو بھی سمجھنے لگیں، وہ تمہیں سمجھ لیں اور تم انہیں سمجھ لو۔ تو فرمایا فصرہن الیک، اپنے آپ سے مانوس کر لو اچھے طریقے سے 4 پرندے لے کر۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے نام تو بہت ساری جگہوں پر دیے گئے ہیں کہ یہ کس قسم کے پرندے تھے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پرندے تھے، مثلا کبوتر تھا، کوا تھا، اور مرغ تھا، اور ایک مور تھا۔ تو یہ 4 طریقے پرندے تھے، لیکن علماء ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو نام آتے ہیں جو کہ اتھینٹک روایات سے نہیں آتے، یہ بس ایسے ہی آتے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے، اور ہمیں یہ جاننے کے لیے نہ ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، تو ان باتوں میں مطلب اتنا زیادہ اپنا سرچ کرنا یا اتنی زیادہ اپنی توجہ مبذول کرنا یہ کچھ فضول سی بات ہے۔ تو بس یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں، اور 4 پرندے لے کر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یہ الفاظ قرآن کے اندر نہیں ہیں، لیکن انہیں تصور کر لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ حکم دیا ہوگا کہ پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیں۔ تو ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطالب بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام پرندوں کو ذبح کریں، ان کے پر الگ کریں، ان کے پنجے الگ کریں، گوشت الگ کریں، ان کے چہرے الگ کریں، اور ان کے مختلف قسم کے پارٹس، یعنی کہ مختلف پرندوں کے مختلف پارٹس لیں اور ایک ایک پارٹ کو، ایک ایک حصے کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔ تو یہ معنی ہے، یا یہ کہ ہر پرندے کا سر لیں اور ہر پرندے کے سر کو فلانے پہاڑ پر رکھ دیں، ہر پرندے کے یعنی پنجوں کو جمع کریں اور وہ فلانے پہاڑ پر رکھ دیں، اور ہر پرندے کے پروں کو جمع کر کے ایک پہاڑ پر رکھ دیں اور دھڑ ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ اور پھر ان کو مانوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں آواز دو، اب انہیں پکارو، جیسے کہ کبوتر باز جب کبوتر بازی کرتا ہے تو وہ جب آواز دیتا ہے یا مختلف قسم کی سیٹی بجاتا ہے تو وہ پرندے اس کی آواز کو پہچان کر اسی طرف آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فصرہن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ سے اس طرح مانوس کر لو کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دو، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، تم دیکھنا کس طریقے سے وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کر کے دیکھو، اور انہوں نے واقعی اس طریقے سے کر کے دیکھا۔ تو تمام پرندے کس طریقے سے انہوں نے ذبح کیے ہیں، کس طریقے سے ان کے پارٹس الگ کیے ہیں، سب کے پر نوش دیے، سب کی بوٹیاں الگ کر دیں، اور پھر جب ان کو بلایا تو اللہ کے حکم سے وہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یعنی یہ معجزہ تھا، ایک نبی کے ہاتھ پر ایک معجزہ تھا یہ، تو جب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک انسان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہم تمہارے ہاتھوں سے دیکھو ذبح بھی کروا رہے ہیں، مختلف حصے بھی کروا رہے ہیں، اور پھر انہیں رکھ کے اور تم سے آواز دلواتے ہیں، وہ تمہاری آواز پر آتے ہیں، تو ہم رب ہیں، ہم خالق ہیں۔ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا، تم نے انہیں صرف ذبح کیا تھا، اور ذبح کر کے تم نے انہیں آواز دی تھی، اور ہمارے حکم سے دیکھو یہ تمہارے پاس آ گئے۔ اور جب ہم زندہ کریں گے تو ہم اس مخلوق کو زندہ کریں گے جنہیں ہم نے پیدا بھی کیا، اور پیدا اس وقت کیا کہ جب کوئی پیٹرن نہیں تھا، جب انسان کا، جانوروں کا، نباتات کا، حشرات کا، کسی کا کوئی پیٹرن نہیں تھا اور کوئی مثال موجود نہیں تھی، ہم نے نئے سرے سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام دنیا کو پیدا کیا، اور پھر ہم اسے دوبارہ اٹھائیں گے، تو ہم قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جب یہ سب کچھ جان لو تو اس کے بعد اس بات کا یقین رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے۔ اللہ کی ہر صفت کا مثال کے آیت کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے۔ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس بات پر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں موت دلوائی اور اللہ نے اپنے حکم سے ان کو زندگی دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ عزیز، اللہ بہت غالب ہے، حکیم، اللہ بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ایک مثال قائم کروا دی اور یہ مثال رہتی دنیا تک رہے گی. قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علم یقین عطا فرمایا. ایک انسان کے ہاتھوں سے کس طریقے سے موت دلوائی ہوئی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا بخشی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. کس طریقے سے ان کی فرمائش پوری کی اور رہتی دنیا تلک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر.